آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے تو پہلی اور ضروری بات تو یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان الفاظ کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے تنہائی کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ مجمع کے اندر بھی جا رہے ہوں لیکن آپ کا ذہن اس بات پر معلق ہو کہ میں کس بادشاہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات کہ آپ نے ذکر کرتے ہوئے توجہ رکھنی ہے. دوسری بات، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں. یعنی اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کو کوئی دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ صبح دوپہر شام کھانی ہے، اور اس بندے کو پتا کوئی نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام لکھا ہوا ہے کیا ہے، دوائی کیا ہے، کیسے کھانی ہے، وہ بس یہی بار بار منہ سے کہتا چلا جاتا ہے صبح دوپہر شام کھانی ہے، صبح دوپہر شام کھانی ہے، تو کیا وہ دوائی اس پر اثر کرے گی؟ آپ کو جب پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، اس سورت کا مفہوم کیا ہے، اللہ نے پیغام کیا دیا ہے، ملے گا کیا، اس سورت کے اندر کون سی نور کی ایسی شعائیں ہیں جو میرے دل پر اثر کریں گی، تو وہ آیت آپ پر کیسے اثر کرے گی؟ آپ بے شک 2 لاکھ مرتبہ پڑھیں، آپ بے شک 4 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، جب آپ کو اس آیت کا فہم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس آیت کے پڑھنے سے اللہ نے کیسے کیسے معجزات برپا کیے ہیں، تو آپ کے اوپر وہ ذکر اثر نہیں کرے گا. تو جو بھی ذکر آپ کر رہے ہیں تو اس ذکر کو کرتے ہوئے آپ کو اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے، پورا مفہوم پتا ہونا چاہیے، اس کے بعد اس ذکر کو آپ پڑھیں. تیسری بات، کچھ خاص قسم کے اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان اذکار کو اپنی زندگی میں لازم کریں. جیسے ہر فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں یا مجھے نظر لگاتے ہیں یا مجھے کسی بھی قسم کے شر کا خطرہ ہے، وہ صبح شام کے اذکار کو تو ایسے اپنی زندگی میں لازم کر لیں جیسے وہ صبح شام کا کھانا اپنے اوپر لازم کیے بیٹھیں. کبھی بھی صبح شام کے اذکار کو مت بھولیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو آدمی صبح شام کے اذکار نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بغیر لائف جیکٹ کے کسی سمندر کے اندر تیرنے کے لیے چھلانگ لگا دے اور اسے تیرنا بھی نہ آتا ہو، تو یقیناً وہ ڈوب جائے گا. تو جس کے اوپر صبح شام کے اذکار کی ڈھال نہیں ہے وہ آج کے اس پرفتن دور میں ان فتنوں سے یقیناً بچ نہیں سکتا. تو صبح شام کے اذکار کو لازم پکڑ لیجیے. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن اوقات کے اندر اذکار زیادہ اثر رکھتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر تہجد کے وقت کوئی بھی آپ ذکر منہ سے بولیں گے، اگر وہ آپ پورے فہم سے بولتے ہیں تو وہ یقیناً ایک وزن رکھتا ہے. فرض نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ بڑا وزن رکھتے ہیں. اسی طرح آپ جب فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت بیٹھتے ہیں تو اس دوران بیٹھنا جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. اس دوران بھی ذکر مسلسل کرتے رہا کریں. جب بارش ہو رہی ہو تو مسلسل ذکر کریں، اذان ہو رہی ہو تو مسلسل ذکر کریں. بہت سارے اذکار آپ کو ملیں گے قرآن و سنت سے جو صحیح ثابت ہے. ایک ذکر ہے جو آپ کو کوئی بندہ بتاتا ہے، جیسے ایک میں طالب علم ہو کر آپ کو بتاتا ہوں جی یہ ذکر اتنی مرتبہ پڑھ لو، اس کے اندر وہ تاثیر کیسے ہو سکتی ہے جو تاثیر اس کائنات کے امام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے جس ذکر کی جو تعداد بتائی ہے. جیسے نمازوں کے بعد 33 مرتبہ